اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع وہی ہے جو شروع سے بنیاد میں ہم نے شروع کیا ہے، موضوع کہ امتحان، یہ دنیا امتحان ہے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، امتحان کی مختلف شکلیں کیا ہیں۔ تو اس دنیا میں انسان امتحان دینے کے لیے آیا ہے، اور جیسے آپ دیکھتے ہیں دنیاوی امتحان جو ہوتے ہیں تو اس میں مختلف مضامین ہوتے ہیں۔ تو اس امتحان میں بھی بہت سارے مضامین ہیں، ہر لمحے، ہر وقت، ہر جگہ ہر انسان امتحان دے رہا ہے مختلف طریقوں سے۔ لیکن ابھی ہم نے جو ذکر کیا یہ بڑے بڑے امتحان ہیں، یعنی بنیادی مضامین ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، جن میں کوئی فیل ہو گیا تو مکمل فیل ہے، وہ پاس ہونے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ یہ لازمی مضامین ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے امتحان تو الگ ہیں جن سے نمبر بڑھتے ہیں صرف۔ تو اسی طرح کا ایک بنیادی امتحان، بنیادی سوال امتحان کا، جس میں بہت سارے لوگ فیل ہوتے ہیں اور جو شرک کی بھی بنیاد بنتا ہے، وہ کیا ہے؟ دعا، کہ کیا اللہ کے سوا کسی اور سے مانگا جا سکتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور دینے والا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور دعائیں سننے والا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی دعاؤں کو سن کر اس پہ کارروائی کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ کیا کسی کے پاس اختیار ہے کہ وہ بندوں کی دعائیں سنے اور دعائیں قبول کرے اور ان کی حاجتیں پوری کرے؟ کیا کوئی اللہ کے سوا ہے؟ تو یہ ہے بنیادی سوال، اور اسی کے ذریعے سارا شرک ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں سورہ انبیاء آیت نمبر 35، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ ہم تمہارا خیر اور شر کے ذریعے امتحان لے رہے ہیں، آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے ہم تمہیں آزما رہے ہیں، خیر اور شر کے ذریعے دنیا میں امتحان ہو رہا ہے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری طرف تمہیں پلٹا کر لایا جائے گا، ہمارے پاس پھر حاضر ہونا ہے، جہاں اس امتحان کا رزلٹ پھر ہم تمہیں بتائیں گے۔ تو دیکھیں شر کیا ہوتا ہے۔ شر ہم کہتے ہیں شر ہے یہ، یعنی انسان نے دنیا میں جو نقصان ہوتے ہیں شر ہے۔ کوئی بیماری آ جائے شر ہے، مالی نقصان آ جائے شر ہے، صحت میں جانی نقصان، سارے جتنے نقصانات ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ شر ہے۔ فقر و فاقہ ہے، ساری چیزیں ہیں۔ اور خیر کیا ہے؟ ساری بھلائی کی چیزیں، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خوشحالی دی ہوئی ہے، صحت دی ہوئی ہے، مال و اولاد دیا ہوا ہے، امن دیا ہوا ہے، سکون دیا ہوا ہے، مسائل اس کے حل ہو رہے ہیں، حاجتیں پوری ہو رہی ہیں، کوئی تکلیف نہیں، تو یہ سارا خیر ہے۔ تو دونوں طریقے سے امتحان ہو رہا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ آزمائش، دیکھنا ہے انسان کیا کرتا ہے۔ تو انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے، اور فطرتاً وہ کمزور ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو تم اللہ کے سامنے فقیر ہو۔ تو انسان اس دنیا میں کمزور سمجھتا ہے اپنے آپ کو، فطرتاً وہ کمزور ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور بتایا ہے کہ یہ ساری کائنات تمہارے لیے بنائی ہے ہم نے، یہ سورج اور چاند تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، خادم ہیں تمہارے۔ جس طرح ایک جانور اللہ نے دیے ہیں تو ان کو بھی کہا ہے کہ تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں، یہ اونٹ ہے، یہ گائے ہے، یہ بھینس ہے، یہ بکری ہے، جانور مسخر کر دیے ہیں تمہاری خدمت میں، تمہیں دے دیے ہیں، ان پہ سواری کرو، گوشت کھاؤ، دودھ پیو، لگا، یہ بھی اسی طرح جس طرح جانور اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے مسخر کیے ہیں، اسی طرح خدمت میں پوری کائنات ہے۔ اسی طرح یہ زمین مسخر کی ہوئی ہے، اسی طرح چاند ہے، اسی طرح سورج ہے، اس طرح سارے سیارے ہیں، وہ بھی اسی طرح خادم ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں دے دی ہے، اور
ان کا بٹن ہمارے ہاتھ میں، ان کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں نہیں دی تاکہ فساد نہ مچائیں ہم. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے گھر میں جو بجلی ہے اس کا بٹن آپ کے پاس ہے، جب چاہیں بند کریں، جب چاہیں جلائیں، جب چاہیں. لیکن جو روڈ پہ لائٹس لگی ہوئی ہیں وہ بٹن آپ کے پاس نہیں ہے، وہ بلدیہ والوں کے پاس ہے، گورنمنٹ کے پاس ہے. وہ جب جلائیں بجھائیں، لیکن وہ آپ ہی کی خدمت کے لیے لگی ہوئی ہیں. صرف یہ کہ بٹن آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ورنہ تو لوگ آپس میں جلاتے بجھاتے رہیں. تو اسی طرح کچھ چیزیں اللہ نے ہماری خدمت میں اس طرح لگائی ہوئی ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں پکڑا دی ہیں، اور باقی بہت ساری چیزیں اس کائنات کی ہیں کہ جو ہمارے ہاتھ میں نہیں پکڑائیں، لیکن وہ ہماری ہی خدمت میں لگی ہوئی ہیں. بڑی بڑی طاقتور چیزیں ہیں جو انسان سے لاکھوں گنا زیادہ طاقتور ہیں، زیادہ بڑی ہیں. وہ خادم ہے انسان کی، لیکن انسان کو شیطان دھوکہ دیتا ہے، اور وہ وہی چیزیں جو اس کی خادم ہیں انہی سے ڈرانا شروع کر دیتا ہے، انہی سے ڈرانا شروع کر دیتا ہے، اور ایسے خدا بنا کے اس کے سامنے لاتا ہے جن سے ڈراتا ہے کہ یہ کوئی دیوتا ہے ایسا سمندروں میں، یہ اگر ناراض ہو گیا تو سارے طوفان اسی. اب دیکھیں نا، اب اس دور میں جب سائنس نے ترقی کی ساری، تو پتہ چلا جی سونامی کیوں آتے ہیں، سمندروں میں جو طوفان آتے ہیں کیوں آتے ہیں، ہر چیز کو پتہ چل گیا، یہ وجہ ہوتی ہے. اب پہلے کیا تھا کہ فلاں دیوتا وہ ناراض ہو جائے تو بس طوفان آ جاتے ہیں. دریاؤں میں تو یعنی کیوں آتی ہے، یہاں ایک دیوتا ہے وہ ناراض ہو جائے تو یہ کر دیتا ہے. تو لہذا اسے راضی رکھنے کے لیے کیا کرو، لوگ قربانیاں دیتے تھے اس کے لیے. اور قربانیاں بھی کس طرح ہوتی تھیں کہ نوجوان لڑکیوں کو دلہن بنا کر دریا میں پھینکا جا رہا ہے، سمندروں میں پھینکا جا رہا ہے، یہ جی فلاں دیوتا کو راضی کرنے کے لیے. اور اگر اسے راضی نہ کیا گیا، ناراض ہو گیا، تو وہ تباہی مچا دے گا. وہ گویا کہ بدماش بٹھائے ہوئے ہیں ہر جگہ، بھتے خور بٹھائے ہوئے ہیں جو لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، دمکا رہے ہیں، اگر ہمیں بتا نہ دیا تو ہم تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے. یعنی آپ تاریخ پڑھیں انسانیت کی تو یہ شرک سارا جو ہوتا ہے تو اسی طرح ہے نا کہ کچھ بدماش لا کے بٹھائے جاتے ہیں، پہلے ظاہر کیے جاتے ہیں کہ ادھر یہ دیوتا بیٹھا ہے، ادھر یہ بیٹھا ہے، ادھر یہ بیٹھا ہے، ادھر یہ بیٹھا ہے، ادھر یہ بیٹھا ہے. ان سب سے پھر ڈرایا جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک من دونہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، مدد کے لیے کافی نہیں ہے. اور یہ اللہ کے سوا جو ہیں ان سے ڈراتے ہیں، ہر ایک سے ڈراتے ہیں. پھر کہیں فلاں جی جن ہے فلاں علاقے کا، اگر اس کو راضی نہ کیا تو وہ مار دے گا سب کچھ. جیسے عرب دنیا میں جو بچوں کو اپنے قتل کر دیتے تھے، تو قتل کی ایک وجہ تو فقر و فاقہ بھی تھی، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ جو مذہبی پیشوا ہوتے تھے مجرم، یہ کسی فیملی کو جا کے کہتا ہے جی فلاں جن جو ہے نا وہ ناراض ہو گیا آپ پہ بڑا، تو وہ آپ کی ساری اولاد کو تہس نہس کر دے گا. تو کیا علاج ہے بچنے کا، کیا صورت ہے؟ بس ایک بیٹا ذبح کر دو اس کے لیے. تو وہ ذبح کر دیتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، کہ برباد ہو گئے وہ جنہوں نے اپنی اولادوں کو اپنے ہاتھوں قتل کیا بے وقوفی میں، حماقت میں، بغیر علم کے. اپنے اولادوں کو قتل کرتے رہے کہ ڈرایا. تو اس طرح ہر طرف سے ڈرایا جاتا ہے کہ ادھر یہ نہ کیا یہ ہو جائے گا، ادھر یہ. میں ایک دفعہ ایک بس پہ بیٹھا اسلام آباد سے لاہور، عام پہلے جو بسیں چلتی تھی، تو وہ جو بھی دریا آئے راستے میں اس میں پیسے پھینکتا جا رہا ہے، جو بھی دریا آئے اس میں پیسے پھینکتا جا رہے ہیں. تو جب لاہور کے قریب آئے تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے تھے تم، یہ وہ کہتا جی اگر نہ پھینکیں تو یہ بس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو گویا کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہاں ہر جگہ کوئی ایسا دیوتا بیٹھا ہے کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو ختم. راضی کرنے کے لیے پیسے پھینکو، وہاں اندازہ کریں پیسے دریا میں پھینکے جا رہے ہیں. یا کوئی قبر راستے میں ہوگی تو وہاں ڈالتے جائیں گے کہ یہ اگر قبر والا ناراض ہو گیا، پیسے نہ دیے
تو ختم، بس دا ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے یا کوئی اور تماشا ہو جانا ہے. تو گویا کہ بتے خور گویا کہ بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ. اس طرح انسانوں کو ڈرایا جاتا ہے، خوف زدہ کیا جاتا ہے، ادھر سے ڈراؤ، ادھر سے ڈراؤ، ادھر سے ڈراؤ. تو گویا کہ یہ الہ ہے، یہی معنی ہوتا ہے الہ کا. الہ کا معنی یہی ہے کہ جس کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ وہ غیبی طریقے سے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا غیبی طریقے سے آپ کو نفع پہنچا سکتا ہے، اسی کو الہ کہا جاتا ہے. تو یہی نفی کی ہے نا اللہ تعالیٰ نے. انبیاء نے آ کے یہی پیغام دیا ہے، انسانوں کو آزاد کرایا اس خوف سے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان پہنچانے والا نہیں ہے. کوئی دیوتا دیوی، کوئی کہیں بیٹھا ہوا جو سمجھ رہے ہو کہ دریاؤں میں یہ کوئی دیوتا ہے، سمندروں میں ہے، فلاں جگہ ہے، صحراؤں میں ہے، پہاڑوں میں، کوئی نہیں ہے جو تمہارا کچھ بگاڑ سکے. اس خوف سے آزاد کرتا ہے لا الہ الا اللہ. آزادی دیتا ہے انسانوں کو. ورنہ انسان اس طرح زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ ہر وقت خوف میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے شرک کی جو تصویر کھینچی کہ شرک کرنے والے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، شرک کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ گویا کہ وہ آسمان سے گرا ہے، یا تو پرندے اس کو اچک لیتے ہیں یا ہوا آندھی اسے اٹھا کر ایسی جگہ پہ پھینکتی ہے کہ اس کو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. وہ یہ حال ہوتا ہے شرک میں. تختف ہوتا ہے پرندے، تختف ہوتا ہے اچک لیتے ہیں، کوئی ادھر اچک کے لے جا رہا ہے، کوئی ادھر ٹکڑا. ہر جگہ ڈرایا جا رہا ہوتا ہے ہر طرف سے. ادھر بتا دینا ہے، ادھر دینا ہے، ادھر دینا ہے، یہ بتے والا آ گیا، یہ آ گیا ادھر، یہ محکمہ جیسا ہوتا ہے نا، بہت سارے محکمے والے آ جاتے ہیں رشوت لینے. وہ ڈرا رہا ہے جی ہمیں رشوت دو ورنہ ہم یہ تمہارا کر دیں گے. کوئی بجلی بند کرنے آ جاتا ہے، کوئی فون، کوئی اور سروس کو دو. تو اس طرح ڈرایا جاتا ہے انسان کو ہر طرف سے ڈرایا جاتا ہے، خوف زدہ کیا جاتا ہے. تو پھر وہ پکارتا ہے، فطرت ہے نا، پکارنا چاہتا ہے میں کیسے بچوں ان چیزوں سے. خوف کی وجہ سے پکارنا انسان کی فطرت ہے. کسی کے ڈر سے بچ کے پکارنا چاہتا ہے کسی کو، یا کچھ حاصل کرنے کے لیے پکارنا چاہتا ہے. وہ فقیر محتاج ہے، تو جو تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ان میں وہ چاہتا ہے کہ یہ مصیبت کیسے ٹلے گی، تکلیف کیسے ٹلے گی. وہ چاہتا ہے میں پکاروں. تو یہی امتحان ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی تکلیف مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو یہ دیکھنے کے لیے کہ اب یہ بندہ کیا کرتا ہے. کیا یہ سمجھتا ہے کہ جو بھی تکلیف، مصیبت، آزمائش وہ اللہ کی طرف سے ہے، یا وہ سمجھتا ہے کوئی اور بھی ہے تکلیفیں لانے والا، بیماریاں دینے والا، یا کوئی اور بھی ہے تکلیفیں دور کرنے والا، مشکلیں دور کرنے والا، کوئی اور بھی ہے رزق دینے والا، یا کوئی اور اللہ کے سوا رزق چھیننے والا بھی ہے. تو یہ سوال ہیں جو سامنے آتے ہیں. یہ ہے امتحان. تو پھر دیکھیں کہ انسان آگی مصیبت تو کس کو پکارتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے یا کسی اور کو. یہ امتحان ہے. یا وہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات میں حکمرانی کسی اور کی بھی ہے، کوئی اور دیوتا دیوی بھی کہیں بیٹھے ہیں جو اس کی بگڑی بنا سکتے ہیں اور بیڑی اس کی تار سکتے ہیں. تو یہ امتحان ہے. تو اس میں ہمیشہ جو مذہبی طبقہ وجود میں آتا ہے نا، ہمیشہ تو وہ ڈراتا ہے انسانوں کو. اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ تمہارا رب جس نے کائنات پیدا کی ہے اس نے تو بس پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے، اختیارات اب ان سب کو دیے ہوئے ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کوئی کمزور ہو جائے حکومت، کوئی لا اینڈ آرڈر حکومت کی اتنا کمزور ہو جائے کہ کوئی ڈرتا ہی نہیں حکومت سے، کوئی پوچھتا ہی نہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے ہر علاقے میں کچھ گروپ وجود میں آ جاتے ہیں جو اپنے اپنے جگہ بتے لینے شروع کر دیتے ہیں، ٹیکس لینے شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو ڈرایا، لے لیا. کوئی ادھر کسی نے ناکہ لگایا ہوا ہے، کسی نے ادھر، کسی نے ادھر، کسی نے ادھر، کیونکہ حکومت کمزور ہے بہت، اس کا کوئی اختیارات ہی نہیں، کچھ نہیں. تو اسی طرح مذہبی طبقہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور دیتا ہے کہ اس نے تو پیدا کر کے گویا چھوڑ دیا ہے، اب یہ دوسروں کے حوالے ہے.
ان اپنی اپنی ان کی حکمرانی ہے تو ان سے اپنا ان کا حق دیں، بھتہ دیں تو ٹھیک ہے، مسئلے حل ہوتے رہیں گے اس طرح۔ یا پھر یہ کہ ہاں جی اللہ تعالیٰ کی حکمرانی، لیکن وہ تو بہت دور ہے، اس تک تو پہنچنا ہی بہت دور ہے، تو اس تک پہنچنے کے لیے کچھ چاہیے درمیان میں، جیسے کوئی سمجھے نا ایسا کوئی وزیر آ گیا کسی جگہ کسی محکمے کا کہ وہ تو کسی سے ملتا ہی نہیں، اس تک ملنا ناممکن ہے کہ کوئی درخواست لے کر پہنچ سکے، تو آگے ایجنٹ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ارد گرد، ان کو کچھ دیں تو کام کروا لیں، ورنہ نہیں۔ یا سفارش کسی کے لے جائیں تو ممکن ہے کوئی آپ کا کام کر دے، یا رشوت دے کے ارد گرد ایجنٹوں کے ذریعے کام کروا لیں، ورنہ اس تک تو پہنچنا، ملنا، ملاقات کرنا ناممکن ہے۔ تو اس طرح کا وہ تصور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے جو پیغام دیا ہے وہ یہی پیغام ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جس کے پاس کوئی رتی برابر بھی اختیار ہو اس کائنات میں، جس کی حکمرانی چلتی ہو، ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی رتی برابر کوئی اختیار نہیں رکھتا، خواہ کوئی بڑے سے بڑا جن ہو، انسان ہو، کوئی دیوتا دیوی، کوئی نہیں ہے جس کے پاس کوئی بھی اختیار ہو، طاقت ہو۔ اور دوسری یہ غلط فہمی دور کی ہے انسانوں کی کہ تمہارا رب دور نہیں ہے تم سے، وہ قریب ہے، وہ اپنے بندوں کی سنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے یہ پیغام دیا۔ حضرت صالح اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں ان ربی قریب مجیب، سورہ ہود میں، کہ میرا رب قریب بھی ہے اور دعاؤں کا جواب دیتا ہے، یعنی صرف سنتا ہے، جواب دیتا ہے، کارروائی کرتا ہے وہ سن کر۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، تو یہ بھی نہیں کہا کہہ دیں کہ میں قریب ہوں، میں خود اللہ تعالیٰ فرمایا میرے بندے جب میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں۔ تو میں کیا کرتا ہوں؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کو مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ میری دعوت پہ لبیک کہیں اور مجھ پہ ایمان لائیں تاکہ وہ راہ راست پا سکیں۔ تو یہ پیغام دیا کہ اللہ قریب ہے۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ جو یہاں رگ ہوتی ہے نا ورید، جس کو کٹنے سے انسان ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں انسان کو، اس کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ تو یہ اس لیے بتایا کہ ہمیشہ شیاطین جن و انس کیا کرتے ہیں، انسان کو غلط فہمی میں مبتلا کرتے ہیں کہ تمہارا رب تو بہت دور ہے، اس تک تو پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ وہ ایک مثال دیکھیں نا ہم دی جاتی، وہ جی چھت پہ آپ سیڑھی کے بغیر چڑھ سکتے ہیں، پہلے استغفر اللہ، دیکھیں گے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے بندوں کو بتا رہا ہے کہ میں تمہاری رگ جان سے زیادہ قریب ہوں اور تم چھت پہ چڑھا رہے ہو، یعنی پہلے چھت پہ چڑھا کے پھر کہتے ہیں سیڑھی لگانی ہے، پھر چھت پہ چڑھاتے کیوں ہو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں رگ جان سے زیادہ قریب ہوں، جو ہستی رگ جان سے زیادہ قریب ہے اس کو تم چھت پہ چڑھاتے ہو اور اس کے بعد کہتے ہو جی سیڑھی لگانے کی ضرورت ہے، اور پھر سیڑھیاں والے آ جاتے ہیں دکانیں کھول کے جو بیٹھے ہیں سیڑھیاں کرائے پہ دینے کے لیے، وہ آ جاتے ہیں ہاں جی ہمیں سیڑھی آہو ہمارے، جس طرح ایجنٹ آپ مثلا کسی جگہ، کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ کوئی کسی محکمے میں بہترین کام ہو رہا ہے، آپ نارمل طریقے سے آپ خود جائیں آپ کا مسئلہ حل ہوگا، تو بعض دفعہ دیکھا اچانک تبدیلی آئی کہ کوئی ایسا وہاں آ گیا، کوئی ڈائریکٹر آفس بڑا انچارج، جس نے بالکل بند کر دیا، کوئی آئے اس کا کام نہیں ہو سکتا، کوئی اسے مل نہیں سکتا، تو اچانک ارد گرد ایجنٹ متحرک ہو جاتے ہیں، آپ ادھر جا رہے ہیں راستے میں ہی کو آئے گا ایسے کیا کام کروانا ہے، یہ وہ جو ادھر سے تو نہیں ہوتا، لائے ہم کر کے دیتے۔
وہ ایک دفعہ میں اسی طرح کے ایک محکمے میں گیا، تو یعنی کافی 40 سال پہلے کی بات، تو میں نے کہا کہ میں جا کے خود مل کے کام کروا لوں گا، تو اس لیے میں جب جا رہا تھا تو راستے میں ادھر سے کو آ رہا ہے، ادھر سے کام ہے، کروانا ہے، کیا ہے، ہم کرا کے دیتے ہیں، کرتے ہیں، تو میں نے کہا نہیں میں خود کروا لوں گا۔ تو میں جب گیا آگے سے پتہ چلا جی یہاں تو سوال ہی نہیں، کوئی مل بھی سکے، بات بھی کر سکے، کچھ نہیں۔ تو جب میں باہر آیا تو مجھے کہتے ہیں مدد چکھ لیا ہے، جنٹ جو ہوئی جو مدد چکھ لی، پتہ چل گیا اب، تو کہتے ہیں لائیں پھر ہم کرا کے دیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے دور کرتے ہیں، چھت پہ چڑھاتے ہیں، اور پھر سیڑھیاں لے کے خود آ جاتے ہیں کہ ہم ہیں سیڑھیاں، ہم سیڑھیاں فراہم کرتے ہیں تمہارے رب تک پہنچنے کے لیے۔ یہ ہے شیاطین جن و انس جو کام کر رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا جرم ہے جو کیا جاتا ہے، انسان دشمنی اتنی بڑی کہ بندے کو اس کے رب سے دور کر رہے ہیں، غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں کہ تمہارا رب تو دور ہے، سنتا نہیں ہے، سیڑھی چاہیے اس تک جانے کے لیے، اور تمہارے پاس تو سیڑھی ہے نہیں، وہ صرف ہمارے پاس ہیں، وہ ہم کرائے پہ دیتے ہیں۔ یہ ہے مجرمانہ کام جو شیاطین جن و انس کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے انبیاء نے آ کے انسانوں کو بتایا کہ تمہارا رب دور نہیں ہے، وہ قریب ہے، اور نہ صرف یہ قریب ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ تعالیٰ فرمانے جب کوئی پکارتا ہے تو میں یہ نہیں کہا میں سنتا ہوں، نہیں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے میں اس کی پکار پہ جواب دیتا ہوں، کاروائی ہوتی ہے لازمن۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے کوئی اپلیکیشن اللہ کے ہاں دی ہے اور اس پہ کاروائی نہ ہو۔ سننا تو چھوڑ، وہ تو تصور ہی نہیں نا، وہ اس کا تو ذکر ہی نہیں۔ کاروائی، اجیب دعوت ہے، اجیب کا معنی ہوتا ہے میں کاروائی کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ رب کائنات جواب دے رہا ہے آپ کی ہر درخواست کا خود۔ تو اب سوال اصل یہ ہے، دنیا میں جو امتحان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر بندہ جو چیز مانگتا ہے اسے دی جا سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ اگر ہر بندہ جو چیز مانگ رہا ہے اسے دے دی جائے تو دنیا تو میں فساد پھیل جائے، ایک لمحے کے اندر دنیا قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ ایک ہی لمحے ایک بندہ کچھ مانگ رہا ہے، دوسرا بالکل اس کے مخالف دوسری چیز مانگ رہا ہے، لاکھوں یہ مانگ رہے ہیں، دوسرے لاکھوں اس کے الٹ مانگ رہے ہیں۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہر بندہ جو مانگ رہا ہے اسے دے دیا جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ ہے کہ چونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے تو اب امتحان کے لیے اس نے کسی کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی کا امتحان لینا ہے کہ اسے اتنا عرصہ اولاد نہیں ملے گی، کہ 10 سال اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اولاد نہیں دینی، امتحان لینا ہے بندے کا، تو دیکھنا کیا کرتا ہے۔ تو اب وہ اگر 10 سال اللہ سے مانگ رہا ہے، اسے پتہ ہے اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ سے مانگ رہا ہے، مانگ رہا ہے، مانگ رہا ہے، کوئی اور دروازہ نہیں کھٹکھٹا رہا، جا کے صرف اللہ کے دروازے پہ کھڑا ہے اولاد کے لیے، تو 10 سال گزر گئے، امتحان پورا ہو گیا، تو اللہ نے اولاد دے دی، لیکن امتحان میں پاس ہو گیا وہ۔ اچھا دوسری طرف دوسرے کو آزمایا اسی طرح، اولاد نہیں دی، 1 2 سال ہوئے، اس نے دیکھا جی اولاد نہیں ہو رہی، تو اللہ تو نہیں دیتا، وہ اس نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں اولاد کے لیے نہ گیا ہو، ادھر اس قبر پہ جاؤ، ادھر یہ چڑھاؤ، وہ آ جاتے ہیں بتانے۔ وہ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں قبر پہ جانا ہے تو وہاں چڑھانا کیا ہے، ان کی فیس کس طرح کیا ہے، مطلب کوئی مختلف قسم کی فیسز ہوتی ہیں، تو یہ فیس، اس کی یہ فیس ہے، وہاں جا کے یہ چڑھاؤ، وہاں یہ چڑھاؤ، وہاں یہ چڑھاؤ، وہاں کوئی جگہ نہیں چھوڑی، فیل ہو گیا۔ اب اللہ نے امتحان ختم ہو گیا، جو ٹائم مقرر تھا ختم ہو گیا، فیل ہو گیا امتحان میں، تو اب اللہ نے اولاد دے دی۔ اب ہوتا کیا ہے، وہ آخری قبر جس پہ گیا تھا نا امتحان ختم ہوتے وقت، اس نے وہاں اعلان کر دینا ہے، اللہ نے دے دی کیونکہ فیل ہو گیا، ختم، یہ لو، اس نے اعلان کر دینا ہے، وہاں سے مجھے جی بیٹا مل گیا۔ اچھا اب اور بھی سینکڑوں کو گمراہ کرے گا وہ، جا کے وہ فلاں جگہ جاؤ جی، مجھے فلاں جگہ سے بیٹا مل گیا۔ اب وہ 100 جس پہ گیا تھا نا کچھ نہیں ہوا، اس کا نہیں کہنا میں 100 قبروں پہ گیا ہوں تو کچھ بھی نہیں ملا، وہاں نہیں کہے گا، یہاں ایک پہ گیا اور اللہ نے دے دیا،
تو وہاں وہ اعلان کر دے گا جی مجھے. تو چونکہ اللہ نے دینا ہے، اس نے اولادیں بھی دینی ہیں، اس نے رزق بھی دینا ہے، تو کیا سمجھتے ہو کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اسے رزق نہیں ملے گا؟ اب سارے مشرک آج دنیا میں جو ہیں، تو کیا مشرکوں کو اولادیں نہیں مل رہی؟ انہیں رزق نہیں مل رہا، انہیں صحت نہیں مل رہی، انہیں امن سکون نہیں مل رہا؟ ساری اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں. تو کیا وہ اللہ سے مانگتے ہیں؟ مثلا اب وہ قوم مشرک جو بتوں سے جا کے مانگ رہی ہیں، تو ان سے جا کے پوچھو کہ تمہاری وہ تو کیا کہتے ہیں جی، بت ہماری سنتے ہیں اور ملتا ہے. وہ کہیں گے یہ سارا کچھ بتوں سے مل رہا ہے، سارا کچھ بتوں سے مل رہا ہے. آپ کبھی کہیں آج کل ٹی وی پہ اعلان آ رہے ہوتے ہیں مختلف دیویوں کے ہندوستان میں. میں نے دیکھا بیرون ملک انڈین ٹی وی کئی، وہ باقاعدہ کمرشل اعلان ہوتے ہیں، فلاں دیوی یہ ہے اس کا، اور یہ فلاں چیز کی دیوی ہے، یہ رزق کی ہے، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، وہ تو اس کے چڑھاوا یہ ہے، یہ چڑھائیں تو یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا. وہ باقاعدہ وہ کمرشل اعلان آ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی فیسیں کیا ہیں، فلاں دیوی کی، فلاں بت پہ جا کے یہ چڑھانا ہے، یہ چڑھانا ہے، یہ. اور وہ کر رہے ہیں. ان سے پوچھیں، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ دے رہے ہیں، اولادیں دے رہے ہیں، رزق دے رہے ہیں، سروس ان کے ذریعے مل رہی ہے، رزق ان کے ذریعے مل رہا ہے سارے. تو اللہ دے رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں جو بت کے آگے جا کے کھڑا ہو کے اولاد مانگے تو اللہ اسے اولاد نہیں دے گا؟ اللہ نے تو دینی ہے، وہ تو ہر ایک کو دے رہا ہے، امتحان لے گا تو دینی. اگر اللہ جو اللہ سے نہ مانگے اسے اللہ رزق ہی نہ دے، اسے اللہ اولاد ہی نہ دے، اسے اللہ صحت ہی نہ دے، تو پھر دنیا میں امتحان ہو سکتا ہے؟ پھر کوئی کفر پہ قائم رہ سکتا ہے؟ کوئی شرک کرے گا ایک لمحہ؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اس لیے اللہ تو دے گا، ان کو بھی دے گا جو اللہ سے مانگ رہے ہیں، ان کو بھی دے گا جو بتوں سے مانگ رہے ہیں، جو قبروں سے مانگ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو دے گا، اس لیے کہ وہ تو امتحان لے رہا ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ آپ امتحان میں پاس ہوئے ہیں یا نہیں. لوگ سمجھتے ہیں جی وہ جو مل گئی اولاد، یا نہیں. آپ نے اللہ کو چھوڑ کر جتنے دروازے جا کے کھٹکھٹائے ہیں سارے، تو اس کے بعد فیل ہو گیا. تو اللہ منہ پہ مارتا ہے، یہ لو اولاد، یہ لو، یہ تو میں سارے جو انکار میرا کر رہا ہوں ان کو بھی میں دے رہا ہوں، یہ لے لو. تو اگر کوئی مسلمان اللہ کو ماننے والا یہ حرکت کر رہا ہے، تو اللہ کو ماننا صرف یہ نہیں ہے. یاد رکھیں اللہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہے. اللہ ہے تو فرعون بھی مانتا تھا اللہ ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ ہی سے مانگنا ہے. عبادت بھی اسی کی کرنی ہے، مانگنا بھی اسی سے ہے، ڈرنا بھی اسی سے ہے، امیدیں بھی اسی سے وابستہ رکھنی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں دعوت قبول کرتا ہوں، یعنی کاروائی کرتا ہوں. اب جو مانگتا ہے اللہ سے، تو اس کی اگر دعا، یہ نہیں ہم کہہ سکتے جو اصطلاح ہے دعا قبول نہیں ہوتی، نہیں، یہ تو تصور ہی نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی. یعنی جیسے نا آپ کہتے ہیں میری درخواست تو پہنچی ہی نہیں ہے پریزیڈنٹ کے پاس، نہیں، لازماً پہنچے گی اللہ کے ہاں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پھر ایک پہنچی تو ہے، کوئی پتہ ہی نہیں، کاروائی بھی ہوئی ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن ہمارے یہاں جو کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، تو آپ قبول ہونا اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہی مل جائے اور فوراً مل جائے. یہ ہے ہمارا تصور جو قبول ہونے کا ہے، وہ یا تو فوراً مل جائے، نہ ملے تو دعا نہیں قبول ہو رہی، یا وہی چیز ملے جو آپ نے مانگا ہے تو مطلب دعا قبول ہوئی ہے. یہ تو دنیا امتحان ہے. تو ممکن ہے اللہ نے ایک چیز آپ کو دینی ہے، امتحان لینا ہے، ابھی نہیں دی، دینی ہے، لیکن اس نے ٹھہر کے دینی ہے. آپ کا امتحان لینا ہے 5 سال 10 سال. آیا آپ یقین کر کے اللہ ہی سے مانگتے رہتے ہیں اس عرصے میں؟ یہ دیکھنا ہے، اللہ امتحان ہے. اس لیے یہ تو ممکن ہے کہ اسی وقت مل جائے، مانگتے مل جائے، پھر امتحان تو نہیں ہو سکتا. اور اگر نہیں بھی وہ چیز دینی جو آپ مانگ رہے ہیں تو دعا قبول ہوگی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جگہ آپ کو دوسری کوئی چیز دے دے گا. جیسے آپ کسی گورنمنٹ سے کچھ چیز مانگ رہے ہیں، جی فلاں سوسائٹی میں پلاٹ دیں، اب وہاں نہیں ہے یا وہاں نہیں آپ کو دیا جا، تو کہتے ہیں فلاں جگہ لے لیں، آپ کو ادھر دے دیتے ہیں، ادھر آ جائیں، یا اس کی جگہ آپ کو کوئی اور چیز ہم دے دیتے ہیں. تو اسی طرح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ چیز اللہ جانتا ہے کہ وہ آپ کے حق میں اچھی نہیں ہے، یا تقاضا یہ ہے امتحان کا کہ وہ چیز آپ کو نہ دی جائے، مستقل نہ دی جائے، یا ابھی نہ دی جائے، تو اللہ تعالیٰ کو اور چیز دے دیتا ہے.
دعا لازم قبول ہوتی. اور اگر یہ بھی نہیں تو وہ چیز نہیں دے رہا تو بدلے میں اللہ تعالیٰ کو آنے والی مصیبت آپ کی ٹال دیتا ہے. کوئی اور نقصان ہو رہا تھا وہ اللہ ٹال دیتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ پلاٹ مانگ رہے ہیں تو گورنمنٹ کہتے ہیں چلو پلاٹ تو نہیں ہمارے پاس، لیکن وہ جو جرمانہ آپ کو ہوا ہے نا وہ ہم معاف کر دیتے ہیں چلو. تو اسی طرح کوئی اور مصیبت وہ اللہ دور کر دے گا آپ کی دعا کے نتیجے میں. اور اگر یہ بھی نہیں دنیا میں ہوا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا آخرت کے لیے جمع کر دی گئی ہے. یعنی کاروائی ہوئی اللہ کی طرف سے کہ دے دو بندے کو جو مانگ رہا ہے. ایک شکل قبولیت کی ہے، دوسری یہ ہے کہ نہیں یہ جو مانگ رہا ہے اس کی بجائے اسے فلاں چیز دے دو، یہ قبولیت ہوگی. یہ یا فیصلہ ہو گیا ہے کہ اس کی جگہ فلاں مصیبت اس کی ٹال دو، یہ فیصلہ ہو گیا. یا یہ اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے کہ نہیں دنیا میں نہیں، یہ دعا اس کی آخرت میں رکھو. تو اسی لیے آخرت میں جب وہ دعائیں سامنے آئیں گی تو بندہ کہے گا کہ کاش کہ دنیا میں جو میں مانگا کچھ بھی نہ ملا ہوتا، سب یہاں کے لیے جمع ہو جاتے. اس لیے کہ خود اللہ سے مانگنا یہ عبادت ہے بہت بڑی. اللہ سے مانگنا اپنے محتاج ہونے کا اعلان ہے. اللہ سے مانگنا اس کے مالک الملک ہونے کا اعلان ہے. اللہ سے مانگنا اس کے رب کائنات ہونے کا اعلان ہے. اللہ سے مانگنا اس چیز کا اعلان ہے کہ اللہ ہی کے پاس سارے اختیارات ہیں. اللہ سے مانگنا اس چیز کا اعلان ہے کہ سارے خزانے اس کے پاس ہیں. اللہ سے مانگنا اس چیز کا اعلان ہے کہ وہ سنتا ہے، ہر بندے کی سن رہا ہے، ہر وقت سن رہا ہے، 24 گھنٹے سن رہا ہے. یہ اعلان ہے اس بات کا. اعلان ہے کہ اللہ قدرت رکھتا ہے سن کر قبول کرنے پہ. تو یہی چیز تو عبادت ہے، اصل عبادت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی اصل عبادت ہے. نماز دیکھیں نا سب سے بڑی عبادت، تو اس میں کیا دعائیں تو ہیں ساری جو ہم مانگتے ہیں. تو یہ ہے امتحان جو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں اور دعا کرنے والے کی دعا پہ کاروائی کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. اور سورہ غافر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اور تیرے رب نے فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں. استجب لکم، میں قبول کرتا ہوں. جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہو گئے. تو یہاں پر مجھ سے مانگو، دعا کرو، میں دعائیں قبول کرتا ہوں. تو اسی کو آگے فرمایا جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یعنی گویا کہ جو دعا نہیں مانگتے تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ہم کوئی محتاج نہیں اللہ کے، ہمیں کیا ضرورت ہے مانگنے کی. تو دعا کو اللہ تعالیٰ عبادت کہہ رہے ہیں، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. لیکن بندے کا معنی کیا؟ عبد، عربی میں بندے کو کہتے ہیں عبد. عبد غلام، محتاج، فقیر، بے بس. تو جو اللہ سے مانگتا ہے وہ اپنے عبد ہونے کا اعلان کر رہا ہے، اور جو اللہ سے نہیں مانگ رہا وہ گویا کہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں. وہ بندہ ہونے کا اعلان ہی نہیں کر رہا، وہ سمجھتا میں تو بندہ نہیں، میں کچھ اور ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے اللہ سے مانگوں. اس لیے اللہ تعالیٰ ان پہ ناراض ہوتا ہے جو اللہ سے نہیں مانگتے، اور جو اللہ سے مانگتے ہیں ان پہ خوش ہوتا ہے. کامیابی ہے اللہ سے مانگنا، ہر وقت ہر چیز مانگنا، ہر لمحے مانگنا. اعلان ہے کہ میں بندہ ہوں، وہ رب ہے، سارا کچھ اس کے پاس ہے، وہ ہے دینے والا، کوئی اور نہیں ہے. اور اگر کسی اور سے مانگیں گے تو وہ شرک، سب سے بڑا شرک، سب سے بڑا شرک جو آدمی کو فیل کر دیتا ہے امتحان میں ہمیشہ کے لیے. تو جو لوگ دوسروں سے مانگ رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر،
تو ہمیشہ جن قوموں کے پاس اللہ کے انبیاء آئے، رسول آئے، شرک کر رہے تھے، آ کر خبردار کیا، تو مسئلہ یہی تھا نا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے مانگ رہے تھے. تو سمجھتے یہی عادت روا ہیں، مشکل کشاں ہیں سارے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم ان کنتم صادقین، کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو، جن سے مانگ رہے ہو، یہ تدعون دعا سے ہے، جن سے دعائیں مانگ رہے ہو اللہ کے سوا، وہ تمہاری طرح بندے ہیں، وہ خالق نہیں ہے، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے ان کے پاس، تمہاری طرح بندے ہیں محتاج اللہ کے. فدعوہم، ان سے مانگ کے دیکھو، اور انہیں چاہیے کہ ذرا تمہاری دعا کو قبول کر کے دکھائیں اگر تم سچے ہو. تو کوئی کیا کہنے جی ہماری تو قبول ہوتی ہیں، وہ نہیں قبول ہو رہی ہیں، وہ فیل ہو جاتے ہو تو اللہ دیتا ہے. پھر آج کو یہ کہو گے کہ جو بتوں سے مانگ رہا ہے اس کی بھی قبول ہو رہی ہے، بت دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ہندوؤں کو اگر بت پوج رہے ہیں اور انہیں اولاد مل رہی ہے، رزق مل رہا ہے، تو اس کو بت دے رہے ہیں انہیں، جی وہ اللہ دے رہا ہے. تو اللہ دیتا ہے، ہر ایک کو دے رہا ہے، اگر وہ نہ دے تو پھر امتحان نہیں ہو سکتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس شخص سے بڑا بھٹکا ہوا گمراہ کون ہے کہ جو اللہ کے سوا ان سے مانگ رہا ہے جو قیامت تک اسے کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں. قیامت تک کوئی جواب نہیں دے سکتے اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ کوئی ان سے مانگ رہا ہے. قیامت تک کوئی جواب نہیں دے سکتے، ان سے مانگ رہے ہیں. اس سے بڑا کوئی بھٹکا ہوا گمراہ کو ہو سکتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ان سے مانگ رہے ہیں، کوئی جواب نہیں دے سکتے، قیامت تک مانگتے رہیں، اور قیامت کے دن بھی وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا ہم سے یہ مانگتے رہے ہیں. بلکہ اس سے بھی آگے سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان سے مانگو تو یہ تمہاری دعا سنیں گے بھی نہیں. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر سن بھی لیں تو کوئی کاروائی نہیں کر سکتے. پہلی چیز تو سن ہی نہیں سکتے، دوسری سن بھی لیں تو کوئی کاروائی نہیں کر، کوئی اختیار نہیں ہے ان کے پاس. اور اس سے بھی بڑی بات وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار بھی کریں گے. اس کو شرک کا، یہ جو مانگ رہے ہو ان سے پہلی چیز تو یہ کہ سنیں گے ہی نہیں، سن ہی نہیں سکتے. اور اگر اللہ سنا بھی دے، فرض کریں کسی کو کہ فلاں تم سے مانگ رہا ہے، تو کوئی کارروائی کر سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی اختیار نہیں. اور قیامت کے دن وہ کیا کریں گے؟ تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے اللہ کے سامنے. ہمیں تو نہیں پتہ تھا یہ ہم سے مانگتے رہے ہیں. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور اصل خبر رکھنے والا جو ہے اس کے سوا تمہیں کوئی حقیقت حال نہیں بتا سکتا. اللہ بتا رہا ہے یہ کہ اصل حقیقت کیا ہے اور قیامت کے دن کیا پیش آنے والا ہے. تو اب لوگ بات کہتے ہیں جی یہ تو بتوں کی بات ہو رہی ہے، وہ عرب جو بت پتھر کے وہ بنائے ہوئے تھے ان کی بات ہو رہی ہے، تو کیا جن کی کوئی حیثیت نہیں، بت ہیں صرف مثلا پتھروں کے بنائے ہوئے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں کہ تمہاری طرح کے بندے ہیں؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، تمہاری طرح کے بندے ہیں. جی، اور اس سے بھی آگے کیا کہا کہ قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے. تو یہ بندے ہیں تو انکار کریں گے نا، پتھر کے بتوں نے آ کے انکار کرنا ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ وہ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، دعاؤں سے غافل ہیں، یعنی بندے ہیں تو غافل ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن سے تم مانگتے ہو وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، کہ جن سے تم اللہ کے سوا مانگ رہے ہو وہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے، وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، تمہاری کیا اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے. تو یہ کون ہے؟ بندے. تو اب جن کو
اس طرح بعد میں نہیں جی وہ تو بتوں کے قرآن ہے، بتوں کے نہیں، بندے ہیں جن کے بت بنا لیے گئے. آپ بت بنا لیں یا قبر میں جو ہے جی اس کو پوجنا شروع کر دیں، اس سے مانگنا شروع. بات تو وہ ایک ہی ہے کہ اللہ کے سوا آپ مانگ رہے ہیں کسی سے، وہ کوئی بھی ہو، بت بنا لیں یا قبر کو سے مانگنا شروع کر دیں، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. حضرت الیاس نے اپنی قوم سے کہا اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین اللہ ربی و ربکم، کہ کیا تم اللہ بہترین پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بال سے دعائیں مانگتے ہو. تو بال ایک بہت بڑا بت تھا شام کے علاقے میں، اس کے نام پہ شہر بھی آباد ہے، ایک بال بک کے نام سے شہر ہے باقاعدہ، بال بت کے نام سے. تو یہ اتنا بڑا بت تھا اس علاقے میں کہ سب سے زیادہ ایک وقت تھا کہ اس کی پوجا ہو رہی تھی، اس سے دعائیں مانگی جا رہی تھیں جی. تو حضرت الیاس کو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں اس قوم کے پاس بھیجا. تو انہوں نے اپنے قوم کو مخاطب کیا کہ کیا تم اللہ احسن الخالقین، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اس کو چھوڑ کر بال کو پکار رہے ہو. تو یہاں غور طلب تھوڑی بات یہ ہے کہ صرف یہ نہیں کہا کہ اتدعون بالا، بال کو پکار دو، اور آگے فرمایا کہ وتذرون احسن الخالقین، جو بہترین پیدا کرنے والا کاریگر، بہترین جس نے ہر چیز بنائی، اولادیں دینے والا، اس کو جو میرا بھی تمہارے بھی رب ہے، اس کو چھوڑ کر بال کو پکارتے ہو. تو اس سے ظاہر ایسے ہوتا ہے کہ جیسے بال کی طرف کوئی اس طرح کی نسبت تھی کہ جیسے وہ اولادیں دیتا ہے. جیسے ہمارے پاکستان میں گجرات میں شاہ دولا، اب کیا منصوب ہے کہ وہ جی بچے دیتے ہیں، جن کو اللہ بچے نہیں دیتا وہاں سے ملتے ہیں. اور پھر وہ بچے بھی کیا ہوتے ہیں جی، وہ ٹھیک ہے، وہ وہاں جو اس فیکٹری میں بنتے ہیں وہ دماغ ذرا صحیح نہیں ہوتا، تو اپاہج وہ چھوٹے سر بنا دیتے ہیں. مشہور ہے شاہ دولا کے چوہے. تو وہ لگتا ہی ہے کہ جیسے بال کا بھی کوئی اسی طرح کا مسئلہ تھا کہ بچے، لیکن وہ کوئی اس طرح کے. تو اس لیے حضرت الیاس نے کہا کہ احسن الخالقین کو چھوڑ کر بال سے جا کے اولادیں مانگ رہے ہو. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے یہ اس طرح کے بڑے بڑے بت بنے ہوئے تھے تو ان سے ہر چیز مانگی جا رہی تھی. تو انسان، میں نے کہا نا کہ اس کو ڈرایا جاتا ہے ہر چیز سے، خوف میں پکارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی کیفیت بتائی کہ جب یہ مشکل میں گرتا ہے، ایسی مشکل کہ جس میں پتہ چلتا ہے جی اب کوئی نکالنے والا نہیں، تو وہاں صرف اللہ کو پکارتے ہیں، بھول جاتے ہیں باقی. لیکن جب اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے تو پھر دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں. سورہ عنکبوت آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. کہ جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی کہیں بھنور میں پھنس جائے، موجوں کے لپیٹ میں آ جائے، تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، باقی سب کو چھوڑ کر خالص اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں. پھر جب اللہ انہیں نجات دے کے خشکی کی طرف لاتا ہے تو یکا یک وہ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں. اس طرح جب مشکل میں پھنستے ہیں تو صرف اللہ یاد آتا ہے، اور جب خشکی پہ آتے ہیں تو دوسرے. مثلا ایسی مصیبت بعض دفعہ آتی ہے کہ انسان سمجھ لیتا ہے کہ اب اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں، لیکن جب اللہ نجات دیتا ہے تو شکریہ دوسروں کے ادا رہے ہوتے ہیں. اذا ہم یشرکون، یہ مشرکوں کا بتایا. لیکن میں حیران ہوں، یہ مشرکین عرب یا دنیا کے جو اس وقت تھے مشرک، ان کے بارے میں قرآن بتا رہا ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ ہماری مسلمانوں کی حالت آج اس سے بھی آگے بڑھ چکی ہے. یعنی اس طرح کی حالت میں بھی دوسروں کو پکار رہے ہوتے ہیں. ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ ان کو ایک دفعہ موقع ملا ہے دریا جہلم میں کشتی کے ذریعے دریا پار کرنے کا.
تو ساتھ اور بھی لوگ سوار تھے، تو راستے میں نا کشتی ذرا ڈولنے لگی تو ڈر گئے لوگ، تو سب نے خضر کو پکارنا شروع کر دیا. اس وقت بھی اللہ کو نہیں پکارا، خضر کو پکارنا شروع کر دیا. وہ سمجھتے ہیں کہ دریاؤں پہ کا جو دیوتا ہے وہ خضر ہے، پانیوں کا دیوتا خضر ہے، سمندر میں پھنس جائیں تو خضر نجات دیتے ہیں، اور اسی طرح دریا میں کوئی پرابلم آ جائے کشتی وشتی والا تو کشتی مرمت کرنی ہو دریا کے اندر تو وہ خضر کی ڈیوٹی ہے. تو خضر کو پکارنا شروع کر دیا انہوں نے، وہاں بھی اللہ کو نہیں پکارا. تو میں نے کہا کہ یہ تو معاملہ عام مشرکین عرب سے تو آگے جا چکا ہے. ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس حالت میں تو کم از کم اللہ کو پکارتے ہیں، باہر نکل کر دھاندلی کرتے ہیں. تو یہاں تو عین اس وقت دھاندلی ہو رہی ہے جب وہ پھنسے ہوئے ہیں مصیبت میں، جب کشتی پھنسی ہوئی ہے بمر میں، تو اس وقت بھی اللہ نہیں یاد آیا، اس وقت بھی خضر کو پکار رہے ہیں. تو خضر کو کیوں پکار رہے ہیں؟ کہ ہمارے جو مذہبی طبقہ ہے اس نے یہی پیغام دیا ہوا نا کہ خضر سمندروں پہ میں حکمرانی ان کی ہوتی ہے، دریاؤں پہ حکمرانی ان کی ہوتی ہے، یعنی باہر بھی مسئلے حل کرتے رہتے ہیں آ کر، لیکن بہرحال کشتیوں کا سمندروں کا محکمہ ان کے پاس ہے. یہ دیکھیں، استغفر اللہ. تو میں نے بتایا ہے اس پروگرام میں آپ نے کہ خضر کون ہے. وہ اللہ کے فرشتے تھے، انسان نہیں تھے. یہ اسی طرح اللہ کے فرشتے تھے جس طرح ہاروت اور ماروت ہیں اللہ کے فرشتے. تو کل کوئی ہاروت ماروت سے بھی مانگنا شروع کر دے جادو وادو والے چکر میں، کہ جب جادو سکھلا رہے تھے تو ان سے بھی آج کر دیں شروع کہ ہاروت کا وہ بدقسمتی دیکھیں. جادو کے لیے بھی ظلم دیکھیں کہ اکثر دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے جی نقش سلیمانی، یعنی حضرت سلیمان کی طرف نسبت ہے جادو کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، یعنی جادو نہیں کیا، یہ شیاطین جو ہیں انہوں نے کفر کیا. یہ جادو سکھلا رہے تھے، سلیمان نے تو نہیں کفر کیا. تو جادو کو اللہ نے کفر قرار دیا ہے، اور یہ نسبت کرتے ہیں جادو کس طرف؟ حضرت سلیمان کی طرف. ظلم دیکھیں. تو کل پتہ چلے جی ہاروت ماروت کا اسپیشل جادو، ہاروتی جادو، اخبار میں اشتہار آ رہا ٹی وی. یا آج کل تو ماشاءاللہ جی سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے اشتہار آتے ہیں جی، سب کچھ آپ کے قدموں میں ہوگا. تو پتہ چلے ہاروتی جادو بڑا اسپیشل قسم کا، ماروتی جادو اللہ کے فرشتوں کی طرف نسبت کر کے اس طرح کی حرکتیں شروع ہو جائیں. تو دعا ہی اصل عبادت ہے. تو جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا مانگی تو وہ بڑا سب سے بڑا شرک جو ہے اس میں مبتلا ہو گیا، فیل پوری طرح انجام. انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اللہ نے جنت حرام کر دی، ناقابل معافی جرم ہے. امتحان میں مکمل طور پہ فیل ہو گیا جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا کی. اس لیے کہ جب دعا کوئی کرتا ہے نا اللہ کو چھوڑ کر کسی سے، تو آپ دیکھیں کہ وہ ساری اللہ کی صفات اس کے اندر سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں دعا ہو سکتی. مثلا کوئی زندہ بھی ہو دور بیٹھا ہے یا فوت ہو چکا، تو اس کا مطلب جب کوئی ہاتھ اٹھا رہا ہے اس مانگنے کے لیے تو اسے یقین ہے نا کہ یہ سن رہا ہے، اس کے بغیر تو نہیں کوئی مانگے گا. سن رہا ہے، یقین ہے. تو ہر جگہ سننے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات. اچھا پھر یہ بھی یقین ہے کہ یہ غیبی طریقے سے میری مدد بھی کر سکتا ہے، اس کے بغیر تو نہیں کوئی دعا کر سکتا، ظاہر ہے یہ بھی یقین ہے. اس کا مطلب اس کو سمجھتا ہے اسی طرح قدرت رکھتا ہے اللہ کی طرح، سنتا ہے اللہ کی طرح، خزانے اس کے پاس اللہ کی طرح ہیں، جو چاہے کرے، اس کے پاس اختیارات ہیں. تو ساری اللہ کی صفات گویا کہ اس کو دے دیں، اس کے بغیر دعا تو ہو ہی نہیں سکتی. اور پھر یہ بھی ایک عجیب چیز دیکھیں کہ بعض بزرگ اللہ کے نیک بندے، مگر ان کا تو قصور نہیں ہے، وہ تو قیامت کے دن انکار کر دیں گے، بلکہ دشمن بن کے کھڑے ہو جائیں گے ان لوگوں کے جو انہیں پکارتے رہے. تو دنیا میں پتہ ہے کہ وہ فلاں زبان بولتے تھے، اور پتہ ہوتا ہے ایک ہی زبان، زیادہ سے زیادہ کوئی دو، زیادہ تر تو اکثر یہی ہے فلاں زبان تھی ان کی. تو اگر پنجابی کسی کی تھی تو پتہ ہے انگریزی تو نہیں سمجھتے، یا پشتو تو نہیں سمجھتے، یا بلوچی نہیں سمجھتے مثلا، یا پشتو والے ہیں تو پنجابی نہیں سمجھتے، پتہ ہوتا ہے.
اگر کوئی زندگی میں ان کے پاس گیا پنجابی کے پاس پشتو بولنے والا تو ترجمہ کرائیں گے، پشتو والے کے پاس گیا پنجابی بولنے والا ترجمہ کرائیں گے، کوئی انگریزی بولنے والا گیا تو ترجمہ کرائیں گے، اور وفات کے بعد سب زبانوں میں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی ترجمے کی ضرورت نہیں، اب وہ سب زبانیں بھی سمجھنے لگے ہیں اور سننے بھی لگے ہیں اور کاروائیاں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ تو آپ سوچیں یہ صفت کس کی ہے کہ وہ ہر زبان سمجھ رہا ہے، اس کے ہاں کسی مترجم کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے جب آپ مانگتے ہیں تو مترجم بلاتے ہیں، مثلا کوئی پنجابی میں دعا مانگنا چاہے تو کسی مولوی صاحب کو بلاتا ہے، مجھے عربی میں ذرا ترجمہ کریں، میں نے اللہ سے دعا مانگنی، پنجابی میں مانگ رہا ہے نا، اسے پتہ ہے اللہ پنجابی سمجھتا ہے جی، اور پشتو میں بھی مانگ رہا ہے، اللہ سمجھتا ہے پشتو کو، ترجمہ تو نہیں کرائے گا نا۔ تو یہی حال جب دوسروں کے بارے میں بھی آپ سمجھ لیں تو اس کا مطلب اللہ کی صفات آپ نے انہیں دے دیں، اللہ کے برابر لا کے کھڑا کر دیا۔ اس لیے یہ شرک ہے، اور بڑا شرک جو ہے وہ جو مشرکین عرب کا تھا اور سارے مشرک قوموں کا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اس سے بچائے مسلمانوں کو، اور میں پھر کہتا ہوں کہ کسی غلط فہمی میں نہ پڑے۔ جو لوگ آج یہ کہہ رہے نہیں جی کچھ نہیں، یہ تعویلیں اور یہ قیامت کے دن، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ تو جو وہاں سب کچھ دیکھتے کے بعد آنکھیں کھلنی ہیں، وہ آنکھیں آج کھول لیں، آج عقل سے کام لے لیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے یہی کہنا ہے نا، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ کیا میں نے عقل نہیں دی تھی تمہیں؟ تم نے سمجھا کیوں نہیں، غور کیوں نہیں کیا؟ تو بہرحال انسان کو آزادی ملی ہوئی ہے، تو لیکن یہ ہے کہ کم از کم دونوں طرف سے سن لیں۔ ایک آپ کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سنتے ہیں جی، قبول کرتے ہیں جی، فلاں ہیں، یہ ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، سن لیا آپ نے، دوسری طرف سے بھی سن لیں، پھر فیصلہ کر لیں، دلیل کے ساتھ فیصلہ کریں، اپنی عقل سے کام لے کر فیصلہ کریں۔ یہ نہ کہیں کہ باپ دادا سے یہی ہوتا چلا رہا ہے، نا، آپ کو اپنی عقل اللہ نے دی ہے، آپ اپنے باپ کی عقل سے نہیں لے رہے کام۔ جیسے آج ہوتا ہے نا کہ گھر میں جی وہ انٹرنیٹ لگا ہوا ہے تو آپ اس سے کنیکٹ کر لیتے ہیں اپنا، ایک ہی گھر میں سب اسی سے لے رہے ہیں نا انٹرنیٹ سے، باپ بیٹا بیٹی سارے گھر والے۔ تو کیا اللہ نے اس طرح کیا کہ عقل باپ کو دی ہوئی ہے اور باقی کو ہے جی اسی عقل سے آپ سب نے کنیکٹ کر لیں اپنا جو ہے انٹرنیٹ، جی اپنی عقل اسی سے؟ نہیں، ہر ایک کو اللہ نے اپنی عقل دی ہے، اور ہر ایک کا امتحان اپنا ہونا ہے اللہ کے ہاں۔ تو اس لیے یہ سوچ لیں اور کر لیں کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو وہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جن غلط فہمی میں مبتلا تھے اور جو سمجھ رہے تھے کہ ایسا ہی ہے، الٹ ہو جائے، تو پھر وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔